مسجد قباء کے پاس آ گئے اور یہاں پر ہے بیر حریص اور بیر خاتم، اور اس میں خاتم مطلب انگوٹھی، تو وہ والی انگوٹھی یہاں پر گری حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پہنتے تھے۔ تو ایک دن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ انگوٹھی کو اتار رہے تھے اور واپس پہن رہے تھے، تو اسی دوران ہی گر گئی انگوٹھی، اور پھر 3 دن تک ڈھونڈتے رہے اس انگوٹھی کو، لیکن وہ انگوٹھی نہیں تھی، اور اپنے ہی 6 سال خلافت کے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ بس وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کی تھی نا حضرت عثمان کے دور میں، وہاں بھی آیا تھا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس ڈول کو مضبوطی سے کھینچا، اور عمر نے بھی مضبوطی سے کھینچا، حضرت عثمان کے کھینچنے میں کمزوری تھی۔ تو یہ سب اس کی پیشگوئیاں تھیں کہ فتنے جو شروع ہوں گے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوں گے، اور فتنہ الاولیٰ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں سے اسٹارٹ ہوا یہ دور۔ یہ بند کب ہوا ہے؟ یہ جب توسیع یہاں پر مسجد قباء کی توسیع ہوئی ہے، اس کے بعد یہ نشان سے جی جتنے بھی کنویں ہیں، ایک کنواں ہے مسجد نبوی کے اندر بیر ہا، تو اس کا بھی سیم یہی نشان ہے۔ اگر آپ کنگ فہد گیٹ سے انٹر ہوں گے تو چوتھے پلر کے پاس ہے قارین کے نیچے، تو اس کنویں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا، اور اس کنویں کا پانی بھی بہت زیادہ ہے۔ من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، 2 تعریفیں قرآن میں مسجد قباء کی ہیں۔ منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی جس میں بیٹھ کے وہ اسلام کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، جس کو مسجد زرار کہا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کا دل رکھنے کے لیے بعض دفعہ یعنی منافقین یہ چاہتے تھے کہ آپ اس مسجد زرار میں آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیتیں نازل کی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا، اور فرمایا کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی ہے، فساد پہ نہیں رکھی گئی، تو آپ اس میں نماز پڑھا کریں۔ اور ان لوگوں کی بھی نبی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی جو مسجد قباء میں ہوتے تھے، فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکیزہ، جو طہارت چاہتے ہیں، یعنی طہارت میں بہت زیادہ طہارت کی کوشش کرتے ہیں۔ عربوں میں رواج نہیں تھا پانی سے استنجا کرنے کا، تو یہاں جو اصحاب رہا کرتے تھے وہ باقاعدہ ڈھیلے کے بعد پانی سے بھی استنجا کیا کرتے تھے، تو اللہ نے ان کی تعریف کی کہ یہ لوگ تطہر یعنی زیادہ طہارت حاصل کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے پاس آپ جایا کریں۔ اس سے ہی اسلام میں جو مسلمانوں میں پانی سے جو استنجا کرنے کا رواج آیا، پوری دنیا میں جہاں بھی ٹریولنگ کریں گے نا، آپ کو واش روم میں پانی نظر نہیں آئے گا، ٹیشو ہی استعمال ہو رہا ہے پوری دنیا میں۔ تو یہ وہ آیت تھی جو بیس بنی مسلمانوں میں پانی سے استنجا کے رواج کا، اور پھر آج پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہوتے ہیں وہ پانی استعمال کرتے ہیں واش روم میں، تاکہ طہارت زیادہ حاصل ہو اور گندگی سے ہم دور رہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی، یہ طہارت نصف الایمان، کہ طہارت جو ہے وہ آدھا ایمان ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں، غیروں نے لے لی ہیں، لیکن آپ کو سعودی عرب آ کے یو اے ای میں اور جو بھی عرب کنٹریز ہیں ان میں بال صفائی بہت زیادہ الحمدللہ نظر آتی ہے۔ تو یہ کوئی مسلم غیر مسلم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے، یعنی ہم نے اپنے ملک کو پاکستان کو صاف نہیں کیا، اور کراچی کا تو میں گٹر کے ٹکنوں پہ بہت دفعہ رپورٹ پیش کر چکا ہوں، ٹھیک ہے، اس کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو، بہت شکریہ۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صحیح حدیث ہے، جو بھی وضو کر کے مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھے گا آ کے، اس کو عمرے کا ثواب، اس کو آپ چھوٹا عمرہ کہہ سکتے ہیں، کہ جب بھی آپ مدینہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو مسجد قباء میں 2 رکعت ضرور آ کے پڑھا۔ اور اگر رمضان میں یہاں پر ہیں تو یہاں پر خدا بہت زبردست ہے۔